خوشنودی امام زمانہ بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آواز بلند پنجتنی صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی هو الأول والآخر والظاہر والباطن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأراضين مهدي المنتظر أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على آبائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين. وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. نماز و فاتح تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، حاجی الزام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور خصوصاً صغرا بیگم بنت ابرار حسین کے لیے. خداوند تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو. جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے نکلنا چاہتے تھے اور سفر کے لیے تیار تھے تو اپنا وصیت نامہ اپنے بھائی جناب محمد ابن علی معروف محمد حنفیہ کو دیا کہ جس میں سفر کے مقصد کی جانب توجہ دلائی. لہذا ارشاد ہوا انی لم اخرج اشرا ولا بشرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح في امة جد رسول الله اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنكر واسير بسيرة جد رسول الله وابي علي ابن ابي طالب. کہ میں اکڑ تکبر، تفریح یا فساد یا ظلم کے لیے مدینہ سے نہیں نکل رہا. میں صرف اور صرف اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکلا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کروں ونہی عن المنکر کروں اور اپنے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے والد علی ابن ابی طالب کی سیرت پر عمل کروں. کل بھی اس جانب توجہ دلائی کہ اگر وصیت نامہ امام حسین علیہ السلام کا پورا نہیں تو یہ دو لائنیں اگر کلیئر ہوں تو خود بخود ہدف امام حسین اور ہمارے نظریات میں ایک نزدیکی ہوگی. اور اگر امام حسین کا وصیت نامہ کلیئر نہ ہو تو نتیجہ یہ ہوگا کہ امام کی خواہش اور خواص کچھ اور ہوگی اور ہمارے نظریات اور ہماری خواہشات کہیں اور لے جائیں گے. کہ جو دیکھنے میں آ رہا ہے کہ کل بھی توجہ دلائی کہ عام ماحول بن چکا ہے خصوصاً انڈیا پاکستان میں کہ مجلس میں امر بالمعروف نہ ہو، نہی عن المنکر نہ ہو، اصلاح امت نہ ہو. تو سوال یہ ہوگا کہ یہ ان امام کی مجلس ہے کہ جنہوں نے اصلاح امت کے لیے امر بالمعروف نہی عن المنکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مولانا
کو اور حتیٰ اپنی بہنوں کی چادروں کو قربان کر دیا۔ اب اگر جس ہستی کا ہدف اصلاح امت تھا اس کا ذکر بغیر اصلاح کے ہو تو یہ قطعاً مناسب نہیں۔ اب اگر اسی جانب اور توجہ دلائی جائے، کیونکہ یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے زیادہ اگر کوئی پیسہ خرچ کرتا ہے، سب سے زیادہ اگر کوئی وقت دیتا ہے اور سب سے زیادہ اگر کوئی خطرات میں ڈال کے اپنے اجتماعات کو منعقد کرتا ہے تو وہ ہم مذہب حقہ شیعہ اثنا عشری۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر بزنس مین بالآخر ایک وقت آتا ہے کہ وہ آڈٹ کرتا ہے کہ جتنا میں نے سرمایہ لگا تو اس کا بالآخر نتیجہ کیا ہوا۔ تو یہاں ہم پیسہ لگانے کے بعد پیسے کو تو نہیں کاؤنٹ کریں گے کہ کتنا لگایا تو کتنا ملا مجلس سے، تو ٹکٹ تو دے نہیں ہم، لیکن یہاں یہ موضوع نہیں ہوگا، یہاں یہ موضوع ہوگا کہ اتنا سب کچھ ہم نے کیا اور اتنا وقت دیا تو علمی اعتبار سے کتنی ترقی ہوئی اس محرم میں۔ اگر ایوریج ٹائم نکالیں جو خصوصاً یہاں کا بھی اگر ایک سلسلہ ہے، اگر یہ آخر تک ہے 8 ربیع الاول تک تو کتنے آورز ہو جائیں گے؟ خالی تقریر کے نکالیں تو 68 69، پھر دوسری مجلس کے نکالیں اگر وہاں پر بھی یہی سلسلہ ہے تو کتنے ہو گئے؟ پھر اس کے دوران گھروں میں نکال لیں تو پتہ چلا کہ ہر محرم تقریباً جو فارن کنٹریز میں بھی ہیں 50 60 70 100 150 200۔ پہلی محرم کو جو معرفت تھی اصول دین اور فروع دین اور تاریخ اور تفسیر اور عقائد اور سب سے بڑھ کے امام حسین کی، نبی پہ یہ حساب کیا جائے، آڈٹ کیا جائے کتنا اضافہ ہوا۔ نبی پہ یہ حساب کیا جائے امام زمان علیہ السلام کی امامت کے پہلے دن کتنا اضافہ ہوا حتیٰ معرفت کربلا میں۔ اب ہمارے بعض حضرات کا نظریہ ہے کہ جی اقتصادی گفتگو نہ ہو، چلے جی اصلاحی گفتگو بھی نہ ہو، امام حسین کی مجلس میں اصلاح کی بات نہ ہو، سیاسی بھی نہ ہو، دنیا میں جو ہو جائے کرنٹ افیئر اس پہ بھی ڈسکس نہ کیا جائے، نوجوانوں کے مسائل پہ توجہ نہ دی جائے، پاکیزگی اور عفت اور پاک دامنی کی جس کا دار و مدار شادی پہ ہے اس موضوع کو ڈسکس نہ کیا جائے، فرض کی بات ہمیں تو جو کرنا ہوتا ہے کر دیتے ہیں، کوئی بھی نہ اٹھ کے جاتا ہے نہ کوئی لڑتا ہے، بعد میں کوئی کہے خراب ہے مزہ نہیں آیا، وہ تو بہت سارے قرآن کے سورے آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیں گے کہ مزہ نہیں آیا، تو ہم کیا کریں؟ اصل موضوع یہ ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے، خود آخرت میں ہمیں مزہ آ جائے کافی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد تو سوال یہ کرنا ہے کہ بالآخر اگر یہ سارے موضوعات کہ جو ہمارے انڈیا پاکستان میں عام طور پر ڈسکس نہیں ہوتے تو سوال یہ کیا جائے کیا امام حسین کی معرفت پہ اضافہ ہوتا ہے اصل؟ وہ بھی نہیں ہوتا۔ واقعات کربلا سے آشنائی پہ اضافہ ہوتا ہے، وہ بھی نہیں ہوتا، تو پھر ہوتا کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ ہم اگر باقی رہ گئے تو یہ برکت تھی فقط حسین کی، یہ برکت تھی فقط امام حسین کے اسم مظہر کی، وَإِلَّا اپنے آپ کو ختم کرنے میں کسر نہیں چھوڑی تھی تو ہم نے، امام حسین کے نام کی برکت تھی کہ گاؤں میں اور دیہات میں اور ہر جگہ امام حسین کا نام ہوا تو اسی نام کی وجہ سے شیعت میں رشد و نمو ہوئی اور ہم باقی بھی رہے اور بڑھتے بھی رہے، یہ امام حسین کا کمال تھا۔ وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا امام حسین کا نام اور امام حسین کے مسائل اور امام حسین کی برکت کا نتیجہ ہے کہ ہم لوگ یہاں تک پہنچے ہیں۔ اب اگر آپ حال احوال دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ ان مشکلات میں ان
بات نہ کرے کہ معاذ اللہ عزاداری کا فائدہ نہیں ہوا، یا آپ میں سے کوئی کہے کہ مولانا یہ ایسا کہنا چاہ رہے تھے کہ اب تک جو عزاداری ہوئی معاذ اللہ بیکار ہوئی. نا، ایسا نہیں ہے، بلکہ موضوع یہ ہے کہ جب ہم بزنس میں لاکھ لگاتے ہیں تو کتنے منافع کے اوپر جو ہے راضی ہوتے ہیں. آخر پرسنٹیج ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ جب ہم اتنا پیسہ، اتنا ٹائم، اتنا خطرہ مول لے رہے ہیں، اس کے مقابلے میں فائدہ تو ہے سلطان حسین کا بلا شک. جہاں بھی سو سلام و نوار مرضی اور مجلس ماتا میں فائدہ ہے، ہماری بقا یہ دین کی. لیکن سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خاصہ معاذ اللہ کا تصور کرے فائدہ نہیں ہو، بلکہ سوال یہ ہے کہ جتنے فائدے پہ ہم راضی ہو گئے اس سے زیادہ بھی مل سکتا تھا. جب 100% اور 90% فائدہ مل سکتا تھا تو 2% پہ کیوں راضی ہوئے؟ یہ موضوع 100% اور 90% یا 95% اچھا رزلٹ لے سکتے تھے تو ہم 2% پہ کیوں راضی ہوئے؟ کیا لاکھ روپے کے بزنس یا کروڑ روپے کے بزنس میں 2% پہ راضی ہوتے ہیں سالانہ؟ نہیں ہوتے. چاہتے ہیں کہ آگے بڑھے. تو اصل موضوع یہ ہے، کبھی کوئی شدت والی بات نہ ذہن میں لائے، نہ ہماری ذہن نسبت ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اب تک جو ہوئی عزاداری فائدے نہیں، اب جو ہم کر رہے ہیں یہ فائدے مند ہے نا. بلکہ اصل موضوع یہ ہے کہ اس کے فوائد کے ایوریج کو بڑھانا چاہیے اور ڈسکس کرنا چاہیے کہ پچھلے سال ہماری اتنی لڑکیاں بے پردہ تھیں، اس دفعہ کیا نتیجہ نکلا، پردہ بڑھا کہ نہیں بڑھا. پچھلے سال اگر یورپ میں بعض جگہ پر مثال کے طور پہ لوگ شراب اور سور بیچ رہے تھے، اس دفعہ ختم ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر بعض کام حرام ہو رہے تھے، اس دفعہ امام حسین کے لیے کام ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اصل موضوع یہ 100 گھنٹے اور 150 گھنٹے کے بعد بھی اگر اچھا نتیجہ نہ نکلے یا بہت اچھا نہ نکلے تو یہ اصل موضوع یہ ہے. تو مائنڈ ہمارا یہاں تک بن چکا ہے کہ بعض دفعہ ہم اس بات کو کہتے ہیں اور آپ کو بھی واقعا لگے گا کہ حقیقت تو یہی ہے کہ جو مائنڈ ہمارے ممبر کا بن چکا ہے کہ بعض جگہ تو لطیفے ہو رہے ہیں، بعض جگہ امام حسین کی خدمت نہیں ہو رہی، امام حسین پہ ظلم ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے امام حسین. مثال کے طور پہ بعض عجیب و غریب نکات کے جو کفر ہے، بالکل کفر کہ امام کی حکومت سوال کرے تو میں شعور تھا جو تم نے جملہ کہا ہے؟ ہاں پاگل ہو جاؤ کوئی بات نہیں، شعور تھا تو امام سزا دیں اس کو. پتہ چلا نہیں نکتے بازیاں ہو رہی ہیں کہ مولا امیر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومن ہے، مولا امیر المومنین امیر المومنین ہے، یعنی اللہ کا بھی بنایا جا رہا ہے. یہ نکتہ جائز ہے پڑھنا؟ خود مولا امیر المومنین سوال کرتے تم پاگل ہو، دیوانے ہو یا عقل و ہوش ہے؟ پتہ ہے کیا کہہ رہے ہو؟ معلوم یہ ہوا کہ امام حسین کہ جنہوں نے دین بچایا، بعض دفعہ ان کی مجلس سے باہر امام حسین کے ہدف کے خلاف کام ہو رہا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ بات سخت ہو گئی، ویسے سخت ہو گئی، کہاں سخت ہو گئی؟ ایک آدمی پوری شیعت کا سودا کرتے اور شیعوں کو کافر ثابت کرتے، وہ ظلم کر رہا ہے کہ ہم روکنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ ظلم کر رہا ہے. پتہ چلا کہ پاکستان میں بات ہے قصیدے چل رہے ہیں گانوں کے اوپر، حرام ہے، بالکل بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے اس سے. دشمن کو موقع ملتا ہے، دیکھو امام بارگاہ سے گانے کی دھن چل رہی ہے، کس نے کہا جائز ہے؟ اب پتہ چلا دوسرا آدمی کہے کہ مولانا ذکر اہل بیت سے روک رہے ہیں. اہل بیت کے ذکر سے کون روک رہا ہے؟ جانے قربان ہو جائیں ان کے ذکر کے اوپر، لیکن ذکر اہل بیت ایسی دھن کے اوپر کہ جو عائشہ کا گانا گایا ہوا اور ایک عائشہ پہ فلمایا ہوا، اس میں نام جناب زینب اور جناب ام کلثوم کا، اس میں نام جناب سیدہ کا اور رسول اللہ کا اور مولا امیر المومنین کا. وہ توہین کر رہا ہے، ہم توہین سے روک رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ نظریات کو بالآخر کلیئر ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ ایک برا امپریشن پڑتا ہے دوسری قوم کے اوپر. کیوں کہ ان کے علماء تو ویسے ہی ہمارے خلاف زہر اگل رہے ہیں، جب وہ ہمارے یہاں آئے تو کبھی گانے کی دھن دیکھیں، کبھی ایسے رکاوٹ دیکھیں. اس ایک عام غیر شیعہ کا کیا قصور ہے جو اپنے علماء کے پاس جائے تو وہ سنیں گے کہ شیعہ ایسے اور ایسے، اور جب شیعوں کے آئے تو وہاں پر عجیب و غریب نکتے ہوں. وہ کہاں جائے بیچارہ ہدایت دینے کے لیے؟ وہ کہاں جا کے سیکھے صحیح شیعت مولا امیر المومنین کی؟
یہ وہ موضوعات ہیں کہ اس پہ توجہ رہنی چاہیے. انڈیا پاکستان میں ایک زمانہ تھا کہ حافظ کفایت بزرگان اللہ ان کے درجات کو بلند سے بلند فرمائے, حافظ کفایت صاحب اور مثلا اظہر صاحب, اب یہ بزرگان نے نہیں سنا لیکن ان کی جو علمی بحثیں علمی تھیں, مولانا نقل صاحب, یہ لوگ گفتگو کرتے تھے. یہ کیا ہوا کہ اتنا گر گیا معیار منبر امام حسین کا کیا فقط وہاں پر رقص کی اور اموال کی کسر باقی بچ گئی. اب ظاہر ہے جو یہ کام کر رہا ہے وہ تو کہے گا میرے اینٹی گئی بات, لیکن یاد رکھیں ایک یا دو یا چار آدمیوں کو نہیں دیکھا جاتا جب دین یا مذہب خطرے میں ہو, بلکہ دیکھا جاتا ہے امام حسین کے ہدف. 4 آدمیوں یا 2 شعراء کے لیے امام حسین کے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے نہیں چھوڑا جائے گا. کہ اگر کہا تو یہ شاید ناراض ہو جائیں گے اور وہ ظاہر ناراض ہو جائیں گے, یا دیکھنا پڑتا ہے کہ ناراض ہو جائیں تو ہو جائیں, امام حسین کا ہدف برباد نہ ہو. زیادہ بعض شعراء نے الٹی سیدھی چیزیں پڑھی, ہم نے ہمیشہ ٹوکا اور کہا کہ نا ان کی توہین نہ کریں, ان کو دین سے بھی خارج نہ سمجھیں. پہلے نہ کہا جائے گا توجہ نہیں تھی, اب توجہ دے رہا تھی اپنا پڑھو ایسی چیز, ثواب پہلے گئے ہیں کیونکہ توجہ نہیں تھی, اہل بیت کی محبت میں پڑھا, لیکن جب اب توجہ دے رہا تھی اب اس کو ختم کرو. پتہ چلا جی بعض قصیدوں میں کیا ہو رہا ہے, بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے گائے. اب جب آپ یہ پڑھیں گے تو دوسرے کو حق ہے آپ کو بولنے کا. اب آپ کہیں گے کہ قصیدے کی توہین تو قصیدے کی نہیں ہو رہی, ہم نے تو بات ہے کہ یہ پڑھتا ہے کہ بارات کے آگے آگے قرآن قصیدے سنائے. بے شک ایک ہمارے دوست کہہ رہے کہ مولانا شعر شہر سے ہوتا جائے گا. میں نے کہا شعر کی فکر ہے, شیعت کی فکر نہیں ہے. لوگ شیعت کو اسلام سے خارج سمجھ رہے ہیں, تم کو شعر کے بحث سے خارج ہونے کی فکر لگی ہوئی. اللہ شاعر کو بھی جزا دے گا انشاءاللہ, پڑھنے والے کو بھی جزا دے گا. توجہ نہیں تھی, دشمن نہیں تھے یہ, اللہ ان دونوں کو جزا دے گا انشاءاللہ. ہر حق کے بدلے ان کو جزا ملے گی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب اتنا فری ہینڈ چھوڑ دیا جائے کہ بعد میں دشمن ان چیزوں کو ووٹ کرے. صلوات پڑھیں محمد والے اب اسی حوالے سے نقطے کی جانب توجہ دلائیں کہ اتفاق سے جب بھی ہم جہاں بھی یونیورسٹی یا ٹی وی وغیرہ میں جب بھی وہ پروگرام ہوتا ہے تو بعض اوقات کو تکرار کرتے ہیں. ان میں سے ایک اس ظاہر ہمیشہ ہمیں توجہ دلائی, ڈاکٹر تھے, یونیورسٹی میں چل رہا تھا سیمینار, اور جتنے پروفیسر تھے ان سب کو ہم نے مخاطب کیا باقاعدہ, اور یہ توجہ دلائی کہ دیکھیں یہ بات کو انڈرسٹوڈ ہے کہ یزید ایک فاسق و فاجر اور ظالم و شرابی اور بندر اور کتوں سے کھیلنے والا تھا. یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ایک جاہل بھی جانتا ہے. آپ کے علم میں تھوڑا اضافہ اور ہونا چاہیے اور آپ کے ذہن میں کچھ سوالات آنے چاہیے جو ایک جاہل کے ذہن میں نہیں آتے. علماء بھی بیٹھے تھے بعض غیر مذہب اہل بیت کے, اور پروفیسر بھی تھے. ہم نے کہا بالآخر آپ کی معلومات میں فرق ہونا چاہیے. اور جب ایک عام آدمی کو پتا ہے کہ یزید ایسا تھا, فاسق و فاجر اور ظالم و شرابی اور بندر اور کتوں سے کھیلنے والا, تو آپ بھی یہ جانتے ہیں وہ بھی یہ جانتا ہے. آپ بھی آگے نہیں سوچیں وہ بھی نہ سوچیں. تو جاہل میں اور ایک ڈاکٹریٹ کیے ہوئے پروفیسر میں فرق کیا ہوا؟ اب اس کے بعد جو ہم نے جھٹکا لگایا انہیں, سارے سب کے سب الرٹ ہو گئے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آنا چاہیے فاسق اور فاجر اور ظالم اور شرابی کو لایا کون تھا؟ خود آیا تھا وہ, آسمان سے گرا تھا یا زمین سے اگا تھا؟ تو جواب ملے گا کہ اس کا باپ لایا تھا. سوچیں اس موضوع کو کہ ایک فاسق اور فاجر کو ایک آدمی نے امت مسلمہ پہ مسلط کر دیا, امیر المومنین کا لقب دلوایا, خلیفۃ الرسول کا لقب دلوایا. اب اگر باپ کے بارے میں آپ پازیٹیو رائے رکھتے ہیں تو سوچیں ایسا آدمی واقعا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھا سمجھا جائے جو امت مسلمہ پر اپنے فاسق اور فاجر اور ظالم اور شرابی کو مسلط کر جائے؟ یہاں تک بات کھل کے ہونی چاہیے, نہ یہ تبرع ہے نہ یہ
اب اس کے بعد تو جواب نہیں دیتا باقی یہ آیا کہاں سے تھا بلا سے. تو واقعہ کربلا جو ہے در حقیقت نتیجہ ہے کلام نے عرض کیا کہ 50 سال کے انحراف کا. اب 50 سال میں ممکن ہے کوئی کہ 4 سال مولا امیر المومنین کی حکومت تھی. 4 سال کچھ میں یہ تو کہا جائے کہ ہاں کیونکہ اس میں کہ انحراف نہیں ہو رہا تھا نہ. مولا امیر المومنین کی جانب سے پہلے مرحلے میں جنگ ہو جاتی ہے اور اس جنگ کی عجب ایک پولیٹکس نظر آتی ہے کہ بہت کھل کے بات ہو بھی نہیں سکتی کہ خاتون فرماتی ہے ایک شخص کے لیے کہ اس کو قتل کر دو یہ یہودی ہو گیا ہے کافر ہے یہودی سے قتل کر دو. اور جب وہ قتل ہو جاتا ہے تو کہتی ہیں ہائے ویلا مظلوم مارا گیا آؤ علی سے انتقام لو. اس کے بعد یہ مرحلہ آیا کہ جنگ جمل ہوئی اور ظاہر ہے جنگ جمل میں مولا امیر المومنین مصروف اور اہل بیت کے لیے پورا محاذ تیار ہو رہا ہے. جنگ جمل سے فراغت ہوئی 20,000 کے قریب آدمی مارے گئے تو جنگ صفین تقریباً 2 سال کے آس پاس چلی. اس سے فراغت ہوئی تو جنگ نہروان. اس سے فراغت ہوئی تو شہادت مولا امیر المومنین. وہاں سے فراغت امام حسن کی خلافت کا دور چلا تو پتہ چلا کہ جس فوجوں نے دبا دیا خزانوں کے منہ کھولے گئے تو یہاں پر امام حسن کے خلاف محاذ اور پھر صلح امام حسن. کیونکہ جو ہوتا رہا در حقیقت اہل بیت کے خلاف ایک محاذ بن رہا اور یہ 50 سال کے انحراف کا نتیجہ ہے. پھر عرض کریں گے کی طرح کہ ایک دن کے اندر نہیں ہوا. ایک دن کے اندر اتنا بڑا چینج نہیں آتا کسی بھی ملک میں چاہے وہ اسلامی ملک ہو چاہے وہ کمیونسٹ ملک ہو چاہے وہ کیپٹلسٹ ہو چاہے جیسا بھی ہو. ایک دن کے اندر اتنا فرق نہیں آتا کہ جس کا کلمہ پڑھا جائے اس کے نواسوں کے سر اس کے نواسے کے سر انہوں کے نیزہ پہ غلط کیا جائے اور اس کی نواسوں کو اور اس کے اہل حرم کو اونٹوں پہ سوار کیا جائے. ایسے اونٹ کہ جن کے اوپر پردے کا اہتمام نہ ہو اور سروں پہ چادریں نہ ہو. 50 سال کے اندر ایک دم سے نہیں ہوا. یہ سارا نتیجہ تھا کہ دل سب کو چکے تھے جناب سیدہ کی شہادت کے بعد. منافقین کو اور کفار کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے. البتہ کرنے والے خود منافق تھے. انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے مولا امیر المومنین کی حکومت میں جو جنگ ہوئی پہلے جمل تو بعض والوں کا احساس ہو گیا کہ ہاں جنگ کی جا سکتی ہے. پہلی جنگ کے بعد لوگوں کو آئیڈیا ہو گیا یہ پولیٹکس میں ہوتا ہے کہ لوگ تو چاہے بیلنس کر لیتے ہیں او اب یہ کام پاسبل ہے. تو جناب سیدہ کی شہادت کے بعد کفار اور منافقین کے لیے یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ بس رسول کی بیٹی کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. یہاں سے جو انحراف ہوا ہوتا چلا گیا یہ نوبت آئی. جو نوبت آئی باہر کربلا میں پورا انحراف. اب اگر اس میں دقت سے اور دیکھا جائے جناب سیدہ کی شہادت اور جناب سیدہ کی شہادت کو شہادت ہے کہ آج بھی ایک بہت بڑی تعداد جب ہدایت پہ آتی ہے تو یاد رکھیں وہ مولانا امیر المومنین کی مظلومیت یا امام حسن کی مظلومیت یا امام حسین کی مظلومیت کی وجہ سے نہیں آتی. وہ کہ وہاں بھی ہدایت ہے. جو قدم لرزتے ہیں اور انسان آتا ہے مذہب اہل بیت کی جانب اور جناب سیدہ کی مظلومیت پہ آتا ہے. لیکن آپ تصور کریں کہ آج ایک آدمی کو اگر بتایا جائے کہ جناب سیدہ کے ساتھ یہ ہوا تھا, یہ بھی ذہن رکھیں کہ آج جن کو نہیں معلوم وہ دشمن نہیں ہے جناب سیدہ کی. یہ جو ہمارے بڑے آرام سے دشمن کہتے ہیں دشمن نہیں ہے, جاہل ہے. کون بتائے گا ان کو؟ پھر کوئی مسئلہ وہ بھی نہیں بتا رہے ہم بھی نہیں بتا رہے, اب کون بتائے گا؟ اور لٹ مار کے نہیں بتا رہے ہیں بھگا کے, سیدھے سیدھے بتا رہے ہیں یہ ہوا تھا. آج بھی جس کو پتا چل جاتا ہے کہ جناب سیدہ کے ساتھ کیا ہوا, اگر یقین ہو جائے کہ یہ ہوا, آپ یقین جو ہے لعنت بھیجتا ہے فوراً. اگر یقین ہو جائے کہ یہ صحیح لکھا ہے, جیسے ہی پتا چلتا ہے ویسے ہی مقابلوں سے ظاہر برات کرتا ہے. لہٰذا جتنے لوگ بھی مستفسر ہوتے ہیں اور مذہب اہل بیت میں داخل ہوتے ہیں, جو بالکل اہم ترین موضوع ہوتا ہے وہ جناب سیدہ کی مظلومیت ہے, وہ پورے سراب کی مانند ہے, یا ادھر کیا ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں وہ زمانے
معلوم، لیکن کل جو گلی میں مدینے میں کھڑا تھا اور دیکھ رہا تھا جب اشرار گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں اور دروازہ جلا رہے ہیں، تو کیا اس وقت خلاف کی ضرورت تھی؟ وہ تو آنکھوں سے دیکھ رہا تھا. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود بھی اہل بیت کے خلاف محاذ بنا ہوا، بہت واضح مثال ہے کہ اہل بیت کے خلاف محاذ بنا ہوا. یہ محاذ کہاں تک آپ تصور کریں کہ مولا امیر المومنین ایک دن گریہ فرماتے ہیں، جناب سیدہ ایک دن گریہ فرما رہی تھی، مولا امیر المومنین نے سوال کیا کہ فاطمہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو جناب سیدہ نے جواب دیا آپ کی لمات الغیبات، میں گریہ کر رہی ہوں مسائل کا تصور کر کے جو میرے پاس تم پر پڑے. وجہ کیا تھی کہ اتنے مسائل کے بعد بھی جناب سیدہ کی اس زمانے میں ایک شخصیت تھی، اور مولا امیر المومنین کی شخصیت دو زاویوں سے تھی، ایک مولا امیر المومنین کے عنوان سے اور ایک جناب سیدہ کے اور عنوان سے. اور جیسے ہی جناب سیدہ دنیا سے گئیں تو وہ والی شخصیت پہ ایک بڑا زبردست قسم کا منفی اثر پڑا. کچھ لوگ ایسے تھے جو جب مولا علی کا احترام کرتے تھے جناب سیدہ کی وجہ سے وہ ختم ہو گیا. اور خود جناب سیدہ کی زندگی میں آپ تصور کریں 75 سے 95 دن ہوئے ہیں. لیکن مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فاطمہ کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے اور ان کو میں سلام بھی کروں تو جواب نہیں دیتے. بات 20 سال بعد کی بات نہیں ہو رہی، 75 سے 95 دن کے درمیان. 75 دن کے معنی ہوا ہے کتنے؟ 2.5 مہینے. 95 دن 3 مہینے 5 دن. اس دوران مولا امیر المومنین کی مصروفیت کا عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، کچھ کو میں سلام کروں تو جواب نہیں دیتے. جناب سیدہ لوگوں کے گھروں میں جا رہی ہو، کہہ رہی ہیں کہ تم نے حدیث میں نہیں سنا تھا، کہ یہ نہیں سنا تھا، کہ یہ نہیں سنا تھا. ہر آدمی کہہ رہا ہے لیکن ساتھ دینے کو تیار نہیں. یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ بعض دفعہ علم ہوتا ہے لوگوں کو لیکن غیرت نہیں ہوتی اور کرج نہیں ہوتی دین کا دفاع کرنے کے لیے. علم ہوتا ہے لیکن غیرت ختم ہو چکی ہوتی. اب آپ تصور کریں کہ بعد رسول اللہ 75 سے 95 دن اہل بیت کی مصروفیت کا یہ عالم ہو گیا. یہ کب ہے کہ فضائل کا احاطہ نہیں اقرار کر رہا ہے، فضائل کا اقرار کر رہا ہے، مسائل کا اقرار کر رہا ہے، لیکن اہل بیت کا دفاع کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ جو ہم چند بزرگان کا ذکر کرتے ہیں یاد رکھیں، جناب سلمان، جناب ابو ذر، جناب میثم عمار، جناب عمار یاسر، جناب رشید ہجری، جناب مالک اشتری، یہ وہ بزرگان تھے کہ ان کی قدموں کی خاک جو ہے، ان کے جوتوں کی خاک جو ہے وہ ہمارے لیے سرمے سے زیادہ قیمتی ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اتنے کھڑے لوگ تھے کہ اس سخت ترین دور میں اگر کوئی مولا امیر المومنین کا حامی تھا تو یہ چند لوگ تھے. کھڑے ترین لوگ تھے یہ. حتیٰ بعض بنی ہاشم بھی اتنے کھڑے نہیں تھے جتنے یہ کھڑے تھے. سخت ترین دور میں انہوں نے مولا امیر المومنین کا ساتھ دیا ہے. سخت ترین دور میں جناب سیدہ کا ساتھ دیا ہے. ان میں سے بعض کا نام تو ہمارے ذکر نہیں ہوگا. مثال کے طور پر جناب مالک اشتر کی ذات بہت اہم ذات تھی. جناب مالک اشتر کی ذات اہل بیت کے لیے بہت اہم ہے. جناب سلمان سے لوگ، جناب سلمان کے لوگ مخالف نہیں ہیں. یہ بھی احترام کرتا ہے، یہ بھی احترام کرتا ہے. اصحاب مولا امیر المومنین میں بعض ایسے ہیں کہ جن کا ہم احترام کرتے ہیں، دشمن بہت توہین کرتا ہے. ان میں سے ایک ہے جناب حضرت مالک اشتر رضوان اللہ تعالی علیہ اپنے درجات کی بلندی کے لیے پر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جناب مالک کے لیے جملہ کافی ہے جو مولا امیر المومنین نے کسی کے لیے نہیں کہا. اس سے بڑھ کے کوئی جملہ ہو نہیں سکتا. فرماتے ہیں کہ اگر یہ جملہ بعد میں آئے گا لیکن اس سے پہلے دوسرا جملہ دیکھا مولا فرماتے ہیں کہ اگر مالک پتھر ہوتا تو بہت بڑی چٹان ہوتا، اور اگر یہ پہاڑ ہوتا تو بہت بلند پہاڑ ہوتا. اب جناب مالک کا درجہ کیا ہے مولا امیر المومنین کی نگاہ میں کہ اس کے اوپر فضائل ختم ہے. مولا فرماتے ہیں
شیعہ ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، ہم سب شیعہ ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں ہے جو جناب مالک کی خالص شیعہ امیر المومنین. کل ذکر ہوا تھا گھر کی مجلس میں کہ جناب میسا میں تمار کے لگام ڈالا گیا. ہمارے دو واقعات مل گئے. جناب میسا میں تمار کو دار پہ لگا ٹانگ دیا گیا اور یہاں پر لگام ڈالا گیا. 3 دن تک دم نہیں نکلا تو بعد میں تلوار ماری، اس سے ان کے پیٹ پہ ضربت لگی، 3 دن کے بعد شہید ہوئے. ایسا ہی بالکل ایک واقعہ دونوں ہمارے یہاں مل گئے. وہ واقعہ جو ہمارے یہاں زیادہ مشہور ہے وہ حضرت رشید ہجری کے ساتھ ہوا ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ. رشید ہجری خبر مولا امیر مسجد کوفہ تھوڑا آگے، ان کے ہاتھوں پاؤں کو کاٹا گیا اور زبان کو کاٹا گیا. حتیٰ یہ روایت میں کہ حجام کو بلایا گیا. بلکہ ابن زیاد نے جو پہلی چیز کہی تھی وہ یہ کہی تھی، البتہ یہاں بھی توجہ ہے، جناب میسا میں تمار اور جناب رشید ہجری ان دونوں کی شہادت ہوئی ہے واقعہ کربلا سے کچھ دن پہلے. یہاں غور اس پہ توجہ نہیں ہو پاتی. شہادت کا ذکر ہوتا ہے لیکن ہوئی کب ہے؟ عبید اللہ ابن زیاد کے ذریعے سے ہوئی ہے. کہاں پر ہوئی ہے؟ کوفے میں ہوئی ہے، جناب مسلم کی شہادت سے کچھ پہلے. تو عبید اللہ ابن زیاد نے پوچھا مولا کہ خاص شیعہ سے جناب رشید ہجری، اب جناب رشید ہجری کا ذکر ہمارے نہیں ہوتا، بڑا افسوس ہوتا ہے، اسی وجہ سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ وہ بزرگان ہیں کہ آج جو مولا امیر المومنین کا نام ہے وہ ان کی وجہ سے. اب آپ کہیں گے تو اللہ چاہتا تھا، اللہ چاہتا تھا لیکن وسیلہ بنایا ان حضرات. یہ تھے پہلے لوگ. تو جناب رشید ہجری کو جب قید کیا گیا اور لایا گیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس، تو کہا کہ کیا کہتا تھا تمہارا علی، کہ کیا کیا جائے گا؟ تو انہوں نے بتایا کہ تم مجھے قتل کرو گے، زبان کاٹو گے. کہا کہ میں جھوٹ ثابت کروں گا علی بن ابی طالب پر، اسے جیل میں ڈالو. جیل میں ڈالا تو وہاں پر تبلیغ کی. وہاں سے نکالا گیا تو فوراً اس نے گھبرا کے حکم دیا ڈار پہ چڑھا دو اس کو، ہاتھ پاؤں کاٹ دو. پتا چلا کہ پہلا نتیجہ اس گھبراہٹ میں اس نے وہی کام کیا جو مولا امیر المومنین نے بشارت کی. اور یہ چھوڑ دیا کہ علی کا جھوٹ ثابت کروں گا، زبان نہیں کاٹوں گا. اب انہوں نے یہ چیزیں سننے کی ہیں لیکن سننے کے بعد واقعا کل بھی ہم نے ذہن توجہ دلائی کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ضرورت ہے، رسول اللہ اور اہل بیت کی بارگاہ میں توسل کی ضرورت ہے کہ اگر کبھی ایسا سخت وقت آئے کہ اللہ تو ہمارے ایمان کو باقی رکھ، ہاتھوں میں سکون رہے، پاؤں میں سکون رہے اور وہ فضائل مولا امیر المومنین بیان کر رہے ہیں. اب یہ وقت آیا، کہا گیا کہ لوگوں کو برقرار آئے عبرت کے لیے اس کو ڈالا تھا کوفے گڑی کوچے میں عبرت کے لیے کہ جو بھی ہے حسین بن علی کا ساتھ دے گا، علی بن ابی طالب کے فضائل پڑھے گا، یہ ہوگا. کیونکہ بغاوت جو محسوس ہو رہی تھی کہ امام حسین مدینے سے چل چکے ہیں تو چلنا تھا. عبید اللہ ابن زیاد کی جو ایک اہم پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ قتل عام کرو، لوگوں کو گلی کوچوں میں لاشوں کو ٹانگو اور گلی کوچوں میں پھراؤ. یہ خاص پالیسی تھی اور اس سے اس نے بصرہ میں بھی کنٹرول کیا تھا، کوفے میں بھی کیا تھا اور کنٹرول ہوئے تھے لوگ. لہٰذا جناب مسلم نے عقیل کا لوگ ساتھ دینے سے ڈر گئے. وجہ کیا تھی کہ عبید اللہ ابن زیاد کا ظلم واضح تھا اور ساتھ میں 4 آدمیوں نے پروپیگنڈا کیا تھا کہ شام کی فوج آ رہی ہے، واپس چلے جاؤ. جب یہ شور ہوا تو بیویاں آئیں، شوہروں کو لے گئیں، مائیں آئیں، بچوں کو لے گئیں. کہ اگر فقط مسئلہ عبید اللہ ابن زیاد تھا تو یہ تو ختم ہو سکتا تھا مسلم کے ساتھ، لیکن اب موضوع ہے کہ فوج آ رہی ہے شام سے. 4 آدمیوں کے پروپیگنڈے نے لوگوں کو منتشر کر دیا. 4 آدمیوں کے پروپیگنڈے جو قید تھے دارالعمارہ میں اوپر نشیلے کہ اپنے آپ کو خطرے میں نہ ڈالو، نہ سمجھو کہ فقط ہم ہیں، ابھی فوج آ رہی ہے. جیسے کہ شور ہوا نظریات بدل گئے. تو یہ واقعا اللہ سے دعا مانگنے کی جگہ ہے کہ ایسے حالات میں ایمان نہ چلا جائے. اب جب فضائل بیان کرنا شروع کیے تو فوراً اس نے ہڑبڑا کے حکم دیا کہ حجام کو بلاؤ اور زبان کاٹو. اور یہ جناب رشید ہجری کی زبان کاٹی گئی اور وہ دنیا سے رخصت ہوئی. مولا امیر المومنین کی ایسا اور واقع کربلا کے بعد یہ مظالم چل رہے تھے جن میں سے بعض کا ہمارا ذکر
جو ہے وہ معاویہ پر اعتراضات کی اور ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ تو اصحاب میں سب سے زیادہ متقی اور پاک اور پاکیزہ اور کثرت سے نمازیں پڑھنے والا تھا. اسی طرح سے عامر بن ہم کے خوائی یہ مولا امیر المومنین کے رسول اللہ کے صحابی تھے, مولا امیر المومنین کے. جو بات کی جاتی ہے صحابی تو عامر بن ہم کے خوائی بھی صحابی تھے, روشید ہجری بھی صحابی تھے, معیس بن عمار بھی صحابی رسول اللہ تھے, روشید ہجری بھی تھے, حجر بن حدیث بھی تھے. ان اصحاب کا اتنا احترام ہے تو یہ افراد ان اصحاب رسول اللہ کو کیوں قتل کر رہے ہیں سوائے ان کے جرم کے کوئی اور ہے جرم کہ یہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں؟ انہی میں سے ایک جناب روشید معذرت جناب حجر بن حدیث, حجر بن حدیث کو کسی زیاد نے بھیجا کہاں پر؟ شام, معاویہ کے پاس. آج کی بحث ہو رہی ہے کہ سارے کے سارے اصحاب جو ہے کیا ہیں؟ ہدایت کے ستارے. یہ روایت آج آپ کو معلوم ہے, کتابوں میں لکھی ہے. خود یزید کے باپ کو یہ روایت نہیں معلوم تھی کہ حجر بن حدیث صحابی اور یہ گمراہ نہیں ہو سکتا, یہ بھی ہدایت کا نعرہ ہے. آج آپ کو کتابوں میں معلوم ہے اصحاب کا نجوم کہ میرے اصحاب سب کے سب ہدایت کے ستارے ہیں. جب حضرت عائشہ نے احتجاج بھی کیا کہ حجر بن حدیث کیوں قتل کیا, وہ جواب دیتا ہے کہ میں نے نہیں قتل کیا ہے, لوگوں نے گواہیاں دی تھی. تو اس سے سوال کیا جائے آج تیری آل اولاد کے شور مچا رہی ہے کہ تمام اصحاب جو ہیں ہدایت کے ستارے, تو تجھ کو یہ روایت نہیں معلوم تھی؟ یہ کیسے چند غیر اصحاب کی گواہی پہ تو نے صحابی رسول کو قتل کر دیا؟ یہ اہم ترین صحابی رسول اللہ کا, اہم ترین صحابی مولا امیر المومنین تھے کون؟ حجر بن حدیث. ان کا نام بھی ہمارے عام طور پہ نہیں ہے. ان کے ایمان کا عالم یہ ہے کہ جب ان کے قتل کا حکم دیا جاتا ہے یہ فرماتے ہیں شکر ہے خداوند تبارک و تعالیٰ کا کہ میں وہ پہلا مسلمان ہوں گا جسے بیابان میں قتل کر کے ڈالا جائے گا اور اس کے گوشت کتے کھائیں گے. یہ کہنا ہے کسی سے, یعنی مولا علی کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے ہیں, کہتے ہیں کہ ایسا تو مجھے قتل کر کے بیابان میں ڈال دو اور کتے اگر میرا گوشت کھا لے, وہ تو گوشت نہیں کھایا معاذ اللہ, لیکن ان کی محبت کا عالم یہ ہے مسئلہ نہیں. علی کی محبت میں اگر تم مجھے قتل کر کے بیابان میں ڈال دو اور اگر جنگل کے جانور میرا گوشت کھا لے, میں شروع کروں گا. یہ دربار میں کہتے ہیں یہ ہے صحیح معنی میں سب افضل شیعہ. یہ وہ مولا امیر المومنین کی شیعہ جس کی وجہ سے آج مولا امیر المومنین کا نام ہے اور یہ نعرہ حیدری ہے. محمد والے یہ سارے مسائل ہو رہے ہیں. خیر انشاءاللہ اگر زندگی رہی اور ذہن میں رہا اور نہ رہے تو آپ کی یاد دلا دیں. تو جناب ابوذر کی مظلومیت ایک اہم مظلومیت ہے جس کو ہمیں ڈسکس نہیں کیا جاتا. اگر جناب ابوذر کی مظلومیت کو ڈسکس کیا جائے تو بہت سارے فتنے جو تھے وہ کلیئر ہو جائیں لوگوں کے نام. حضرت ابوذر کی زندگی وہ عام زندگی نہیں ہے جو ان کے ساتھ ہوا وہ کلیئر ہونا چاہیے. پچھلی دفعہ ہم نے یونیورسٹی میں سیمینار تھا اور واقعہ کربلا سے پہلے ڈیٹ کرنے کے جناب ابوذر کے موضوع جہاں کو ڈسکس کیا. نتیجہ کیا ہوگا؟ تمام پروفیسر خواتین بھی حضرات بھی سب کا موضوع یہ تھا کہ یہ ہمیں نہیں معلوم ہے کیا ہو رہا ہے بزرگوں کے ساتھ کیا کیا ہوا, کیونکہ امام حسین کا معلوم ہے وہ بھی ہمیں بتانا ہے.
بھی اسی چیز کا نتیجہ ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم بیٹھ کرتے ہیں مولا امیر المومنین کے نام کا اور ذکر کرتے ہیں اور تصور کرتے ہیں تو یہ ذکر اور ورد اور تصور سبب بنتا ہے کہ ہماری روح پاک ہوتی ہے. اور جو جس کو مانتا ہے یاد رکھیں اس کا اثر ضرور پڑتا ہے. اگر آپ ساری دنیا میں دیکھیں تو اہل بیت کے ماننے والوں میں خصوصیات ہیں. انشاءاللہ کبھی اس کو ڈسکس کریں گے ہم دہشت گردی کے حوالے سے کہ کبھی بھی آپ کو یہ موضوع نہیں ملے گا شیعہ نے مسجد میں دھماکہ کیا. وجہ کیا ہے کہ امیر المومنین کا ماننے والا ہے. وہاں آپ کو بعض جگہ چیزیں ملیں گی. وجہ کیا ہے؟ یہ در سیدہ کے جلانے والے کے اثرات میں ملا ہے. آپ تصویر لگائیں کسی ہیرو ہیروئن کی آپ پر اثر پڑے گا اس کا. تصویر لگائیں کسی مقدس مقام کی, دونوں کو چاہے آپ بہت زیادہ فوکس کر کے نہ دیکھیں لیکن لا محالہ اثر پڑے گا روح پر بھی اور سوچ پر بھی. اہل بیت کو ماننے کا نتیجہ یہ روح پاک ہوتی ہے اور حلال دین ملتا ہے. ہم بندے جو قربا کے ذریعے سوچنا زیادہ کرتے ہیں اور دین لیتے ہیں, یہ اہل بیت ہے. لیکن اہل بیت کے ساتھ یہ ظلم کا سلسلہ رہا. آپ یہ مختصر اصحاب کا ذکر کیا کہ ایک قتل عام اور دہشت گردی اور اس میں جناب امام حسن کی شہادت, مولا امیر المومنین کی مظلومیت کے سب کچھ چل رہی ہے. خصوصاً اصحاب کا ذکر کیوں کیا؟ تاکہ جو چیزیں نہیں معلوم ہوگی کیا یہ چیزیں سبب بنی. ایک وقت آیا کہ یزید دعویٰ کرتا ہے اور اب امام حسین کو مدینے سے نکالنا. یہ چیزیں سبب ایسے نہیں ہوئے. شہدائے کربلا میں سے بہت ساری ہستیاں ایسی ہیں جن کا ذکر نہیں ہو پایا ہمارے بارے میں. جو میں کل توجہ دلائی تھی کہ ہدف ہمارا یہی ہے, بلکہ ہمارا 2 سال سے ارادہ یہ تھا کہ کراچی میں بیٹھیں اور اول سے آخر تک مدینے سے مدینے کو بالکل صاف اور کھل کے اور واضح اور بالکل صحیح الفاظ میں بیان کیا جائے. اصحاب انصار الفابیٹیکلی ساری چیزیں بیان کی جائیں. ایک دفعہ ہم نے کیا 24 گھنٹے لگے تقریباً کربلا مدینے سے کوفے میں داخل ہونے. 1 گھنٹے کے 24 گھنٹے. تو بہت ساری ہستیاں ایسی ہیں جن کے نام ہمارے نہیں ہیں. ہمارے سے مراد پبلک نہیں جانتی. بہت انٹرسٹنگ موضوعات ہیں کربلا میں. جیسے صبح میں کتنی مائیں تھیں, کتنے بیٹے تھے, کتنے باپ تھے, کتنے بیٹے تھے, کتنے بھائی تھے, کتنی بہنیں تھیں, کتنے باپ تھے, کتنی بیٹیاں تھیں. اسی طریقے سے سوال ہو سکتا ہے پہلا شہید کون, آخری شہید کون. ایسے شہداء بھی ہیں کہ جن کا ذکر ہمارا نہیں ہوتا بالکل. مثال کے طور پہ ایسے کہ امام حسین سے پہلے گئے, امام حسین سے پہلے زخمی ہوئے لیکن شہید امام حسین کے بعد ہوئے. ایسے شہداء بھی ہیں جو امام حسین کے بعد کربلا میں آئے, امام حسین کے بعد جنگ کی, امام حسین کے بعد شہید ہوئے. ایسے بھی ہیں جو امام حسین سے پہلے زخمی ہوئے, امام حسین سے پہلے جو ہے وہ جنگ کے لیے گئے, پہلے زخمی ہوئے اور 6 مہینے بعد شہید ہوئے. اسی طریقے سے 1 سال کے بعد. اور ایسے بھی ہیں جو زخمی ہوئے امام حسین سے پہلے, بظاہر شہید بھی ہو گئے لیکن وہ پھر زندہ رہے, جیسے کہ جناب حسن مسنہ وہ زندہ رہے. تو بہت ساری ہستیاں ایسی کہ جن کا ذکر ہمارے یہاں جو ہمارے ایک سلسلہ رہا تھا, اچھا تھا, لیکن ہوا کیا کہ ایسا سلسلہ ہو گیا کہ تھوڑا سا ذکر کرنا ہے شہدائے کربلا کا, ایک ٹچ دینا ہے, بس نکل جانا ہے رسمن. صحیح ہے بالکل, لیکن بلاخر اگر رسمن ہی ذکر ہوتا رہا تو تفصیل کے ساتھ ذکر کب ہوگا. ایک ہلکا سا ٹچ دیا جناب مولانا محمد کو اور نکل گئے, ایک ہلکا سا ٹچ دیا جناب حسن کو اور نکل گئے. اور بچے تھے کہ نہیں تھے کربلا میں, وہ ایک اہم موضوع ہے. بچے کون تھے, کس کے تھے؟ آیا مولا امیر المومنین کربلا میں داماد تھے؟ کسی نے سنا ہے؟ کبھی کبھی انشاءاللہ کا زندگی کو بیان کریں گے. مولا امیر المومنین کے داماد بھی تھے. ان دامادوں کا ذکر کون کرے گا, ہم نہیں کریں گے. تو
کیا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کیا ان کے بچوں کا ذکر ہوا؟ 4 بیٹے کون؟ محمد، علی اور عباس۔ اور محمد کے بارے میں جو مشہور کربلا میں شہید ہوئے، عباس کی نسل نہیں چلی اور علی کی نسل چلی، کہ جو علم الانساب میں مشہور ہے علی کے زینبی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ایک بیٹی بھی تھی، بیٹی مظلومیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے داماد بھی تھے، ان کی مظلومیت کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ شہید کربلا ہے، لیکن ہم کو نہیں جانتے۔ وجہ کیا ہے کہ ان کے کوئی ڈیٹ نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر کوئی خطیب پڑھے گا تو لوگ کہیں گے کہ نئی بات آ گئی، نئی بات آ گئی، تو کیا ہو جان لے گا کوئی آج نہیں ہے، گل پرانی ہو جائے گی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی صاحبزادی کا نام تھا ام کلثوم۔ کربلا میں جو ام کلثوم ہے، 2 تو کہنا ہے ورنہ بات ہے 3 کا احتمال ہے۔ ایک ام کلثوم کبریٰ، وہ مولا امیر المومنین جناب سیدہ کی بیٹی۔ ایک ام کلثوم صغریٰ، یہ مولا ام کلثوم صغریٰ یہ جناب زینب اور جناب عبداللہ کی بیٹی، یعنی خالہ بھی ام کلثوم اور بھانجی بھی ام کلثوم۔ ایک ام کلثوم مولا امیر المومنین کی ایک اور صاحبزادی، ایک ام کلثوم مولا امیر المومنین کی ایک اور صاحبزادی، ان کے بارے میں بعض جگہ ہے کہ 3 ام کلثوم تھی، ورنہ 2 تو کنفرم تھی۔ 2 میں سے الحمدللہ شکر خدا تبارک و تعالیٰ کہ ایک کا ذکر تو ہمارے رہا، حضرت ام کلثوم کبریٰ، ان کا ذکر تو رہا، اور جو درجات میں واقع سب سے بلند تھی جناب زینب کے بعد، تو ہمارے اصل میں ذکر رہا جو بالکل صف اول کے افراد تھے ان کا، بعض والوں کا ذکر بالکل نہیں رہا۔ مثال کے طور پر صف اول میں دختران مولا امیر المومنین جناب زینب اور جناب ام کلثوم علیہم السلام تھی۔ باقی بیٹیوں کا ذکر نہیں ہوا، اس کو ہمیشہ بیلنس کرنے کے لیے کہتے ہیں، کبھی کوئی بات نہ کہے کہ ہم نے بہت زینب کر لیا دوسرے کا ذکر، نہ، استغفر اللہ، سب سے بڑا ذکر ان کا ذکر، ان کا مقام بہت بڑا ہے۔ ان کا مقام کیا ہے؟ ان کے مقام کی بات اور خصوصیات ہیں جس کو زاویے سے ہمارا نہیں دیکھا جاتا، وہ خصوصیات کیا ہے سنن بیان کرتے تاکہ ذہن سے نہ نکلے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ بڑا بہن تھی، وہ حضرت ام کلثوم بھی تھی، اگر اسیر کربلا تھی وہ تو وہ بھی تھی۔ یاد رکھیں جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو خصوصیت ہے کہ ان سب کے قدموں کی خاک پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں، خصوصاً جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو اہم خصوصیت ہے وہ یہ کہ امام وقت کی موجودگی میں امام وقت کی جانب سے احکام صادر فرماتی ہے۔ اس منصب کا ذکر روایات میں ہوا ہے کہ امام زین العابدین امام وقت تھے، لیکن وہ جناب زینب کی زبان سے احکام صادر ہوتے تھے، کیونکہ امام زین العابدین کی جان بچانی۔ یہ جو جناب زینب کے خطبات ہیں در حقیقت یہ امام زین العابدین کی ایک طرح سے نیابت میں ایک خاص منصب اور مقام تھا ان کا کہ جو کسی کو نہیں ملا، حضرت ام کلثوم کو نہیں ملا۔ اگلا مرحلہ ان کا ہے، تو کبھی یہ والی کو بات نہ کرے کہ مولانا نئے نام لیے بڑی اچھی بات ہے ان کے ہم کیوں نام لیتے ہیں، ہاں ان کا نام تو ہر صورت میں لینا ہے۔ یہ جو موضوع بیان کر رہے ہیں اس لیے نہیں کر رہے کہ معاذ اللہ ان کا نام ختم کیا جائے، بلکہ ان کا نام اور زیادہ سے زیادہ ہو، ساتھ میں اور نام بھی ہو، کیوں نہ ہو۔ تو مولا امیر المومنین کی اور صاحبزادیاں بھی کربلا میں، ابھی ہلکے سے نام لینے بعد میں انشاءاللہ ان کے بعد اور ذکر ہوں۔ ایک ام کلثوم کا احتمال، ایک ام کلثوم تھی، پھر رقیہ بنت علی، خدیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، ام جعفر بنت علی، ام الکرام بنت علی اور فاطمہ بنت علی، یہ بیٹیاں تھیں سب، یہ اسیر ہوئیں۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بیٹی کی جو مظلومیت ہے اور مسائل میں ان کا ذکر بھی ہو، مسائل کی صورت میں بھی اور علم کی صورت میں بھی، کہ جناب زینب کی جو صاحبزادی تھی ان کا نام تھا ام کلثوم، ام کلثوم بنت علی و
بنت عبداللہ ابن جعفر طیار. بنی ہاشم میں ان کا بہت بلند مقام تھا. کتنا بلند مقام تھا؟ آپ جو واقعہ سنیں گے تو آپ کو بھی تعجب ہوگا کہ ایسا کوئی ہوا تاریخ میں آپ نے نہیں سنا. بہت سارے لوگوں نے یہ بھی نہیں سنا کہ مولانا امیر المومنین اور رسول اللہ کون ہے. بہت سارے دنیا میں نہیں سنا. ان کا بہت مقام تھا جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا. کون سی ام کلثوم؟ رقیہ بنت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی صاحبزادی کا. معاویہ نے یزید کے لیے ام کلثوم بنت علی و بنت عبداللہ کا رشتہ بھیجا. مروان کے ذریعے رشتہ بھیجا جناب عبداللہ کے پاس. جناب عبداللہ نے جواب دیا میری اولاد کے بارے میں جو ڈیسیژن کا حق ہے وہ حسین ابن علی کو. جو بھی شادی ہو رہی ہے جو حسین ابن علی. یہ مروان مرحوم لعنت اللہ علیہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر کے یہ والا موضوع امام نے کہا موضوع تو سادہ نہیں ہے. کل محفل جمع ہوگی, سب لوگ آئیں گے, بزرگان قوم سب ہمارے بڑے جمع ہوں گے, وہاں آگے بات کرنا. اب اس کے بعد بنی ہاشم کے بزرگان جمع ہوئے اور آگے اس نے موضوع ڈسکس کیا اور اس کے بعد معاویہ کا پیغام دیا کہ معاویہ چاہتا ہے کہ اپنے فیصل یزید کا اخ جو ہے ام کلثوم بنت زینب اور بنت عبداللہ سے. اور معاویہ کا پیغام ہے کہ جتنے قرضے عبداللہ کے ہیں وہ ادا ہو جائیں اور جتنا مہر عبداللہ کا ہے اتنا ہوگا مہر, اور جو آپس کی ہماری دشمنی ہے وہ ختم ہو جائے گی. امام حسین نے جب گفتگو ہو چکی تو اس کے بعد فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ مہر باپ کے اختیار میں ہو, یہ خلاف شرع. مہر لڑکی کا. آپ ایسے روایت کو دیکھیں تو پتہ چلے گا ہمارے یہاں تو یہی ہو رہا ہے. لڑکی کو پتہ ہی نہیں پتا کہ ابا نے کیا کیا. غلط ہے. لڑکی کو پتا ہو کہ 2000 کی قیمت کتنی ہے, 5000 کی قیمت کتنی ہے. میں کہ مسئلے میں جنرل گفتگو ہو جو لڑکوں کے لیے ذرا سرزنش ہو جائے گی. اس میں رقص ہو رہا ہے, موسیقی ہو رہی ہے, مہندی ہو رہی ہے, مانجا ہو رہا ہے, جہیز کی ڈیمانڈ ہو رہی ہے. ایک آدمی منہ پھاڑ کے اسکوٹر بولتا ہے تو دوسرا جو ہے گاڑی بول رہا ہے. ہاں مہر جب آتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ مہر سنت. ہر جگہ قرآن و سنت کی مخالفت, مہر میں سنت. پتا چلا لڑکا اپنی گنڈا گردی کے خوف سے کہ اگر لڑکی کو طلاق دینی پڑی تو کہ پیسہ نہ نکل جائے. اللہ رسول یاد آ گئے. کہاں پہ یاد آئے؟ مہر پہ یاد آئے. ہوتا ہے بھائی کہ نہیں ہوتا؟ ابھی تو ساری پیپر کی بات ہو رہی تھی. خواتین ناراض ہوں گی, خواتین بھی تو خوش ہوں, لڑکوں کی بھی جائے گی. رقص ہے, موسیقی ہے, فسق ہے, فجور ہے, بے پردگی ہے, مکس گیدرنگ ہے, جہیز کی ڈیمانڈ ہے. کیا زور میں آج آپ نوجوان ہیں, اپنے قوت و بازو کے اوپر ڈیپینڈ کریں. کس کے جہیز سے زندگی بنی, بوڑھے سسر کے پرابلم کو سالو کریں. تو ایک دفعہ اللہ کی جانب ایسے دیکھے گا, ایک سکون کا سانس لے گا, آپ بلینئر بن سکتے ہیں. کیا ہے کہ اسکوٹر اور گاڑی سسر دے, کل آپ کی 5 بیٹیاں ہو گئی اور اس نے ڈیمانڈ کر دی مرسیڈیز کی, تو کیا ہوگا؟ نہیں سمجھنا چاہیے. ہمیشہ لڑکے رہیں گے, لڑکی کے باپ بھی بنیں گے. لڑکا ہمیشہ لڑکا رہے گا, 24 سال کا, 25 سال کا, 26 سال کا, یہ بوڑھا ہوگا کبھی. یہ ساری چیزیں باقی یہاں ڈسکس ہونی چاہیے. غلط ہے کام, اللہ پہ توکل کریں. امام نے فرمایا کہ باپ ڈیسائیڈ کرے کیوں, خلاف شرع. پہلا موضوع. دوسرا کیا ہے کہ جتنے قرض ہیں عبداللہ کے وہ ادا ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم میں سے پہلے کس لڑکی کی شادی ہوئی ہے اور اس نے قرضے ادا کروائے تو یہ ام کلثوم ان میں سے دوسری ہوگی. پہلے کا ایسا ہوا ہے جو اب ہوگا یہ. اور رہ گیا موضوع یہ کہ اختلافات ختم ہو جائیں گے. اختلافات کوئی عام اختلافات نہیں ہیں, یہ دین و خدا پہ اختلافات ہیں. اس میں شادیوں سے حل نہیں ہو سکتے. سوال پڑے گا محمد والے. آج ذرا سبق سے زیادہ ہو گیا کیونکہ
ان کا ذکر ہم چاہ رہے تھے کر دیں. تو یہ جناب ام کلثوم کربلا میں تھی. واقعات کربلا میں جو ظلم کی انتہا ہے وہ اہل حرم کا اسیر ہونا. اہل حرم کا جو اسیر ہونا ہے امام حسین کی شہادت کے بعد سے جو سخت ترین مرحلہ تھا وہ خیموں میں ڈلنا اور شام میں غریبہ. اس جانب توجہ ہوگی اس کے بعد شام میں غریبہ کے واقعات ہمارے بھی ضروری بیان ہونا شہداء کی زندگی. اگلا مرحلہ تھا ان بیویوں کا اسیر ہونا. جناب ام کلثوم سے نسبت ایک مصائب کی بعض مقادر میں نقل ہوا اور روایت میں عام طور پر فقط ام کلثوم کا ذکر ہے اور بعض شواہد یا اس کے حساب سے جو خود ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ اشارہ حضرت ام کلثوم بنت زینب اور بنت عبداللہ کی جانب. اہل بیت کی توحید اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ تصور کریں کہ بازاروں اور درباروں میں آل رسول کو پھیلایا جائے. بازاروں اور درباروں میں آل رسول کو پھیلایا جائے. کیسے پھیلایا جا رہا ہے یہ تو آپ عام طور پہ سنتے ہیں کہ اسیر بنا کے پھیلایا جا رہا ہے, لیکن آپ جانتے ہیں کہ کون سا اسیر؟ عام مسلمان جب ان کو دیکھتا تھا تو وہ بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کافر کنیزیں اور غلام. کافر بعض جگہ روایتوں میں خود نہ ہوا جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے کہا کہ اس طرح سے ہمیں اسیر کیا جا رہا ہے دور کو دیلم اور کابل کی کنیز ہے. اشارہ تھا کہ جیسے کافر کنیز ہے. ایک واقعہ دربار یزید میں ہوا اور یہ واقعات 2 دفعہ یا 3 دفعہ ہوئے جن میں سے ایک دفعہ جناب سکینہ اور جناب سکینہ بنت حسین یا جناب فاطمہ بنت حسین کے ساتھ. شاہی نے اشارہ کیا اور کہا کہ یا امیر حاضری حاضر الجاریہ, اے امیر یہ کنیز مجھے تحفے میں دے دے. بالکل ایسا ہی واقعہ ہے کہ حضرت ام کلثوم کے ساتھ ہوا کہ حضرت کلثوم کون سی تاریخ میں واضح نہیں ہے, لیکن جو ہمارا خیال یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ شاید کہ حضرت ام کلثوم صغرا ہیں جناب زینب کی صاحبزادی. اور دونوں واقعات بالکل الگ الگ ہے کہ دربار یزید کے اندر ایک مسئلہ آیا تھا اسی دوران جو سفر پہ گیا ہوا تھا. عراق سے اس کا تعلق اور اس مسئلے کا نام تھا زبیر. جب یہ آیا تو اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ کون ہے اور اس نے حضرت ام کلثوم کے لباس کی جانب ہاتھ بڑھایا جس پہ حضرت ام کلثوم نے کہا دع یدک قطع اللہ یدک, اپنے ہاتھ دور کر خدا تیرے ہاتھ کاٹ دے. اب آپ تصور کریں مظلومیت اہل بیت کی, مظلومیت اہل بیت کا تصور کریں. یہ جو ہم نے جملہ کہا کہ جب گزارا جاتا تھا اہل بیت کو تو بعض لوگ تو یہ جانتے تھے کہ رسول اللہ اور مولا امیر المومنین کی نسل سے ہے, لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کافر کنیزیں یا غلام ہیں کہ جن کو اسیر کر کے لایا جا رہا ہے. کیونکہ عالم اسلام میں اس 50 سال میں کبھی کسی کو اس طرح سے مسلمان کو اسیر ہوتے ہوئے نہ دیکھا تھا. اگر امت نے کسی کو اسیر ہوتے ہوئے دیکھا تو وہ رسول اللہ کی بیٹیوں, رسول اللہ کی نوازیوں, مولا امیر المومنین اور جناب سیدہ کی بیٹیوں رسول اللہ کے اہل حرم کو دیکھا. اب زبیر نے جب یہ جملہ سنا کہ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے کہا دع یدک قطع اللہ یدک اکسر یدک قطع اللہ یدک, اپنے ہاتھ کو دور کر خدا تیرے ہاتھ کاٹے. تو وہ شخص گھبرا کے کہتا ہے کہ ان اسیروں کو عربی نہیں آتی ہے. ارے کیا معنی ہے اس کے کہ جب اس نے گھبرا کے سوال کیا کہ ان اسیروں کو عربی نہیں آتی ہے تو جواب ملا کہ ہاں. وہ کہتا ہے کہ میں یہ سمجھا تھا کہ یہ تربت علم کی کنیزیں ہیں. اب جو بتایا گیا کہ یہ رسول اللہ
ظلم کے لیے راہوں کو ہموار کیا اور جو ظلم پہ راضی اور سخت پہ لعنت فرما ہمارے دشمنوں کو آپس میں مشغول فرما ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ان کی جانب پڑ جاتے امام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے اصحاب اور انصار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم دعا کی درخواست خداوند تبارک و تعالی بحق مصلوبیت اہل بیت علیہ السلام بحق عصیری جناب زینب صلوات اللہ وسلم علیہا کاظم صاحب کی والدہ جو اس وقت بے محمد کا شکار ہیں خداوند تبارک و تعالی بحق محمد و آل محمد تمام محبان اہل بیت کی حفاظت فرما جو مریض اور جو شفا عاجل عنایت فرما کاظم صاحب کی والدہ کو شفا عاجل اور کامل عطا فرما بحق محمد و